شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، آج بھی ان کا یہی دعویٰ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا۔ میں جانتا ہوں مجھے لہجے میں پڑھنا نہیں آتا ہے، میری آواز عبدالقادر بھائی کی آواز کی طرح خوبصورت تو نہیں ہو سکتی ہے، پھر میں کیا مقابلہ کروں گا سمیر رضا الہ آبادی کا یا ذاکر اسماعیلی کا، لیکن یاد رکھیے گا پھٹا بانس بھی بانسری سے کم طاقت نہیں رکھتا ہے نا؟ ہاں بانس بریلی کا، ہاں بریلی کا بانس مشہور ہے۔ خیر میں چند باتیں آپ سے کروں گا، بس بھائی صاحب ذرا جلدی چائے بانٹ لیں، ہاں ادھر سے دے دیں آپ آگے، تھوڑا سا آگے آکے، تاکہ یہ میرے سامنے والے لوگ مجھے دیکھتے رہے، میں انہیں دیکھتا رہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ آگے بیٹھے ان کی حیثیت جو ہے نا ڈرائیور کی کروٹ میں بیٹھے ہوئے بندے کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ سونے لگے تو ڈرائیور بھی سونے لگتا ہے، ہاں ڈرائیور بھی سونے لگتا ہے، کبھی ہم آگے سوئیں ہماری ڈرائیور کہہ دیتا آپ پیچھے چلے جائیے، کیونکہ آپ کو دیکھ کے کہیں مجھے نیند نہ آ جائے۔ تو بھائی اگر کروٹ والا سو جائے تو پھر چلانے والا بھی سو جاتا ہے، اور ڈرائیور سو جائے تو گاڑی کدھر جانی ہے، پتہ ہے کدھر جانی ہے، پھر کچھ نہیں پتہ چلنا ہے، تو آپ کو جاگتے رہنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جتنے لوگ جاگ رہے ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، کیا بات ہے، سلامت رہے، سارے ہی جاگ رہے ہیں، میں تو دھوکے میں تھا، شاید کچھ بول رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو شاید کچھ کم جاگ رہے ہوں گے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں وہ آج بھی صبح شام یہی وظیفہ پڑھتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوائے اٹھائے۔ میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میرا پہلا خطاب ان لوگوں سے ہے جو اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، پہلی بات میں ان سے کر رہا ہوں جو لوگ اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ پوری دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ اعلیٰ حضرت سے چڑھنے کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا نہیں جانتے ہیں۔ فرق ہے، پڑھنے والے دو طرح سے پڑھتے ہیں، ایک وہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ایک وہ چہروں پہ جو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ میں نے بریلی میں آج سے تقریباً 9 سال پہلے تقریر میں کہا تھا، جب میں وہاں پڑھتا تھا اور امام بھی تھا، تب میں نے کہا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے 1.5 فٹ کی ٹوپی لگانے والے ملوں پر جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کان پکڑ کے ان کو کھیت میں زمین جوتنے والے کسان کے پاس لے کے جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو اعلیٰ حضرت کون ہے، تو وہ کسان بھی کہے گا اعلیٰ حضرت انہی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہمارے گھر میں عشق کی شمع جلائی ہے، اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے سینوں میں عشق کی شمع جلائی ہے، اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے عشق رسول کی شمع کل کائنات کے اندر روشن کی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی غور تو کیجئے گا 2 فٹ کی ٹوپی لگانے والے ملا کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، زمین جوتنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، بنیاد کھودنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، مزدوری کرنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، کھیتی کرنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے۔ اب فلسفہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے نہ قابلیت کا ہونا ضروری ہے، نہ چھپاؤ دستار کا ہونا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عشق احمد مختار کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جن کے ہیں وہی بولیں، باقی گھر جا کے سوچ کے بولیے گا کل کو۔ اعلیٰ حضرت ایک ایک ہاتھ دیکھ لو تاکہ پتہ چل جائے، وہ اور جوان ہوتے ہیں جو رنڈیوں کے ڈانس دیکھنے جاتے ہیں، یہ وہ جوان ہے جو مدینے والے کی محفل سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو جی کہیں اگر ناچ ہو رہا ہوتا تو اتنی بھیڑ ہوتی اتنی بھیڑ ہوتی۔ میں کہتا ہوں تو 100 نچنیوں کا ڈانس دیکھنے والے کو لے آ، میں ایک حضور کی نعت سننے والے کو لے کے آتا ہوں، ایک حضور کی نعت سننے والے کو لے کے آتا ہوں۔ وہ چہرے ملا کے دیکھ، صبح کو ڈانس دیکھنے والوں کے چہرے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی نے جوتے مارے ہیں، اور نعت سننے والے کے چہرے فجر میں بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی فرشتوں نے حوض کوثر سے اس کا چہرہ دھلایا ہے۔
یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں. بیٹھا کرو جوانوں ان ذکروں میں آ کے, بیٹھا کرو اس محفل میں آ کر کے. یہ رب کا کرم نہیں ہے؟ آپ بھی اگر ہم اس محفل میں نہ ہوتے, کوئی موبائل چلا رہا ہوتا, کوئی گیم میں لگا ہوتا, کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا, کوئی خواب غفلت میں ہوتا. یہ کرم ہے مالک تیرا, تو نے بستر سے اٹھا کے اپنے محبوبوں کی محفل میں بٹھا رکھا ہے. ورنہ بولنے والے بھی بہت تھے, سننے والے بھی بہت تھے. تیرے انتخاب پہ مالک قربان جائیں. تو نے ہم گناہگاروں کو اس محفل میں اکٹھا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں یہ صرف بریلی والے کے پیارے نہیں, یہ مدینے والے کے بھی پیارے ہیں, یہ کعبے والے کے بھی پیارے ہیں. مقدر پہ دھنی ہے, اللہ نے ہمیں حضور کو امتی بنایا ہے. پڑھیں اعلیٰ حضرت کو. مجھے تو تکلیف ہوتی ہے, بڑی جلدی جلدی خانقاہیں بدل لیتے ہیں لوگ, اور خانقاہوں کے لوگ بھی بدل جاتے ہیں. جب کوئی مرید نہیں تھا نا تو اعلیٰ حضرت, اور جب 100 مرید چندہ دے کر کے پیر پالنے لگے تو کہنے لگے کیا ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی. میں تو کھل کے کہتا ہوں عبدالقادر بھائی ٹینشن کوئی نہیں. پائے مرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. ہم لنگڑے نہیں ہیں, اللہ کی کائنات چھوٹی نہیں ہے. نہ بلا ایک جلسے والا تو کیا ہوا, روز حضور کے نام کے ہزاروں جلسے ہوتے ہیں. کہیں بھی جائیں گے بات تو ان کی کر ہی لیں گے, کر ہی لیں گے. تو میں تو اس بات کو کھل کے کہتا ہوں ہر خانقاہ والے سے. آج کل جب کوئی نہ تھا نہ تو اعلیٰ حضرت تھے, آج جب گاڑی مل گئی اور 4-5 آگے پیچھے جھنڈا لے کے چلنے والے ہو گئے تو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی کیا ضرورت ہے. میں کہتا ہوں اگر آج بھی اعلیٰ حضرت سے پیچھے ہٹ جائے نا, تیرے ابا کے مزار کی چادر اتر جائے گی. یہ صاف بات ہے. آج بھی اگر اعلیٰ حضرت سے پیچھے ہٹ جاؤ نا تو چادر اتر جائے گی. آج بھی اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دینا کچھ پیر تو اگر بتیاں بکنی بند ہو جائیں گی. آج بھی اگر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دینا ایک چادر مزار پہ نہیں ملے گی, ایک پھول ڈالنے والا نہیں آئے گا. یہ تو رب نے ہم پر کرم کیا, اعلیٰ حضرت ہمیں ملے. ورنہ جس دور میں اجمیر والے کے مزار کی چادر کو شرک کہا گیا, کلیر والے کی مزار کی حاضری کو بدعت کہا گیا, جب اجمیر جانے کو شرک کہہ کر کے آواز دی گئی اور مدینے والے کی حاضری پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا, تب اس دور میں بریلی کی سرزمین سے انگڑائیوں لے کر کے اٹھنے والی ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا سنیو مزاروں پہ پھول تم لے کر کے آؤ, جواز کا فتویٰ احمد رضا لے کے آ رہا ہے. جواز کا فتویٰ امام احمد رضا لے کر کے آ رہا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیجئے. یہ کوئی نیا مسلک, نیا مسلک ہمارے بیچ ہی مینڈک پیدا ہو گئے. ہم صحیح کہتے ہیں. یہ 5واں مسلک کہاں سے لے آئے؟ مسلک تو 4 ہی تھے نا. امام اعظم کا مسلک, امام شافعی کا مسلک, امام مالک کا مسلک, امام احمد بن حنبل کا مسلک. تو میں کہتا ہوں یہ 4 بھی بعد میں بنے, پہلے تو ایک ہی مسلک تھا نا جو میرا نبی لے کے آیا. اور اگلی بات میں کہنے لگا ہوں سنیں, اعلیٰ حضرت جو مسلک ہمیں دے کے گئے ہیں وہ صرف احناف کا مسلک نہیں, وہ صرف شفافے کا مسلک نہیں, وہ صرف مالکیوں کا مسلک نہیں, وہ صرف حنابلہ کا مسلک نہیں, بلکہ وہ سب کا مسلک ہے. اور وہ کون سا مسلک ہے؟ وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے. توجہ کیجئے جو میں مسلک بتانے لگا ہوں, اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں مسلک دیا وہ مسلک یہ ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. اسے مسلک کہا جاتا ہے. کئی لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, مسلک امام اعظم کی ترجمانی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں, مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں. میرا تو چیلنج ہے آج بھی دنیا وہابیت کو, چھڑتے کیوں اعلیٰ حضرت سے؟ اجمیر جا کے بھی بھیک مانگ لیتے ہو, کلیر جا کے بھی جھولی پھیلا لیتے ہو, آج بلگرام شریف جا کے بھی بیٹے مانگ لیتے ہو. ہاں, میں نے بدعقیدے کو اونچے پجاموں کو بھی دیکھا بلگرام شریف میں, اونچے پجاموں. یہ کیوں آیا؟ منہ چھپا کے آیا, دیکھ نہ لے, کہا بیمار شفا لینے آیا. میں نے کہا ان کے ابا نے تو یہ لکھا ہے نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, پھر نبی کے بیٹے کے پاس لینے کے آیا تو وہ بھی کہتا ابا ہی کہہ گیا. لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں نا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
یہ اونچے پجامے والے جب اپنے گھونسلے میں ہوتے ہیں نا تو بکواس کرتے، اور جب اوقات پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر ناک رگڑتے۔ ہاں، ایک گاؤں ہے ڈنڈوا بزرگ، سنیوں کا بڑا پکا گاؤں ہے ڈنڈوا بزرگ، بڑا مشہور گاؤں ہے، قنوج میں لگتا ہے کہ فرخ آباد میں لگتا ہے نا، اتنا گاؤں ہے۔ دو دیوبندی آ گئے، 11ویں شریف کی ڈیگیں بن رہی تھی، آ کے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا 11ویں شریف ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا اچھا 11ویں شریف پہ پوچھ رہا ہے، ڈنڈے نکال کے لے آئے، کچھ کہا تو دیکھ لیں گے۔ جیسی چپکے سے اٹھ کے چلے نا، انہوں نے کہا اے کدھر جا رہا ہے؟ تو کہنے لگے وضو کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹھ کہا نہیں غوث پاک کی 11ویں ہے نا، بے وضو نہیں کھا سکتے۔ یہ پھنس جاتے ہیں تو پھر وضو کر کے کھاتے ہیں، یہ ان کی پالیسی ہے، یہ ان کا دوغلا پن ہے۔ لیکن سنی اکیلا کہیں بھی پھنس جائے، ہزاروں کے چرمٹ میں پھنسا ہو، کیا تم نے تاریخ نہیں دیکھی ہے؟ شیر بیشے اہل سنت کی تاریخ پڑھے آپ، پھنس گئے غیروں کے بیچ میں، ہزاروں دشمن تھے لیکن ڈر نہیں، اور ڈرتے بھی کیسے؟ بریلی سے آواز آتی ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی، یہ سنیوں کی حقیقت ہے۔ اور میں سارے بریلویوں سے کہنا چاہوں گا، سارے اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں سے کہنا چاہوں گا، ہمارا جھگڑا کسی سے درود فاتحہ کا نہیں ہے۔ کوئی کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا فاتحہ تو نہ کرے، یہ مستحب ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ مستحب ہے۔ نہیں پڑھتا سلام کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھ لے، پڑھ نہیں، یہ کہاں لکھا کھڑے ہو کے پڑھ، تو یہ کہاں لکھا کہ لیٹ کے پڑھ؟ بھئی یہ کہاں لکھا کہ لیٹ کے پڑھ؟ کہ نہیں حضور کے لیے کھڑے ہو کے پڑھو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور قبرستان میں جا کے لیٹ کے سلام کرتا، وہاں بھی تو کھڑے کھڑے کہتا السلام علیکم یا اہل القبور، اپنے مردوں کو کہتا ہے کھڑے ہو کے تم پہ سلامتی ہو، تم مردوں کو کہہ رہا کھڑے ہو کے سلامتی ہو، ہم تو زندے کو کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شرم نہیں آتی ہے؟ اور پکڑیں گے 4 نوجوانوں کو، چلو جماعت میں چلو، کدھر کہ چلو تبلیغ کرنے، اور تبلیغ ادھر کر جدھر دین نہیں ہے، کلمے والوں کو کلمہ پڑھا رہے، جانا ادھر جا، کلمہ پھیلا دین، کام پیسے اٹھا کے لے کے جا رہے، اتنی بغیرت قوم ہے یہ۔ کوئی نوجوان کہتے ہیں میں ناپاک ہوں، تو کہہ رہا زبان تو پاک ہے، چل دل تو پاک ہے، چل۔ یہ ناپاک کھڑے ہو جاتے ہیں مسجدوں میں جا کر کے، اور یہ سنی ہوتا ہے کہ ناپاک حضور پہ درود پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، یہ ادب سکھایا کس نے؟ بولے کس نے سکھایا؟ اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ آپ تاریخ کا باب پلٹ کر کے دیکھا، امام باقر کا نام ادب سے لیں گے، امام جعفر کا نام ادب سے لیں گے، امام زین العابدین کا نام ادب سے لیں گے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، امام اعظم کو ادب سے بولیں گے، امام احمد بن حنبل کو ادب سے بولیں گے، غوث اعظم کو ادب سے بولیں گے، وارث دیوا کو ادب سے بولیں گے، صابر کلیر کو ادب سے بولیں گے، غریب نواز کو ادب سے بولیں گے، غوث اعظم کو ادب سے بولیں گے۔ لیکن بات اعلیٰ حضرت کی آتی ہے تو چہروں کے رنگ اتر جایا کرتے ہیں، ان کی نانی مر جایا کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، رب نے جہاں اجمیر والے کو ولی بنایا ہے وہیں بریلی والے کو بھی ولی بنایا ہے، جہاں بغداد والے کو ولایت دی ہے وہاں بریلی والے کو بھی ولایت دی ہے، جہاں وارث دیوا کے مزار کا احترام کرتے ہیں وہاں سنی بریلی والے کا بھی مزار کا احترام کرتے ہیں۔ تجھے بریلی والے ہی سے چن کیوں ہے؟ تو سنو سنیو، بریلی والے سے چن کی وجہ یہ ہے کہ بریلی والے نے ان کے چہرے سے نقاب پلٹے اور یہ کہا سنو اگر داڑھی میں آئے تو دھوکہ نہ کھانا، مسواک لے کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، تسبیح لے کے آ جائے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، اونچے پجامے میں آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، مولوی بن کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، قاضی بن کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، پیر بن کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا۔ آپ بتاؤ پہچانا کیسے جائے گا؟ کہ نبی کو زندہ کہہ دینا، اگر چہرہ بگڑ جائے لات مار دینا، اگر چہرہ کھل جائے سینے سے لگا کے پیار کر لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو اعلیٰ حضرت سے چڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا۔ ہاں کہہ رہے اچھے مولانا تھے، لہجہ دیکھو، ہماری جماعت کے لوگ اعلیٰ حضرت ولی تو تھے ہی نہیں، کیوں؟ ہوا میں اڑتے تب مانتا، بتانا، ہوا میں اڑتے تب مانتا۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جس نے جاگتے ہوئے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے کیا تیری اوقات اور حیثیت کیا؟ تو بات کرے ان پہ، وہ ولی نہیں تھے؟ خدا کی قسم وہ ولی نہیں، ولی کر تھے، جس پہ نظر ڈال دی اسے ولی بنا دیا کرتے تھے، ولی بنا دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ کی بات نہیں کرتے، بیٹے کی بات کریں نا، آج ان کو مفتی اعظم عالم اسلام کہتی ہے۔ کون مفتی اعظم؟ متقی بن کر دکھائے زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ کسی نے سرکار مفتی اعظم ان سے کہا آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے؟ اتنا سن کے رونے لگ گئے، کہا حضور میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا، روئے کیوں؟ کہنے لگے جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا۔ یہ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں۔ اور کیسے ہیں مفتی اعظم جانتے ہو؟ مفتی اعظم سرکار کو آپ دیکھیں ہیں کیسے، آپ تاریخ پڑھیں، متقی کتنے بڑے، پرہیزگار کتنے بڑے۔ آج تو معاف کیجئے گا مرید بھی وہی بنائے جاتے ہیں جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں۔ آپ سے ایک بات کہوں، جو گھر آ کے مرید کرے ادھر مرید نہ ہونا، تلاش کر کے پیر کامل مرید ہو، اس لیے کہ جو گھر آ کے مرید کرے دال میں کالا ہے، اور جسے ڈھونڈ کے تلاش کر کے تھک کے حاصل کیا جائے وہی خدا تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ یہ بھی المیہ ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچہ کوئی نیا آیا کیا آیا تو کاؤنسلنگ کروا دو منہ میں، تعلیم سے وابستہ ہو جائے گا، کیوں اس کی بھی زندگی خراب کر دے؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں یار، یہ کنڈیشن ہے۔ پہلے کے لوگوں کی تاریخ آپ پڑھیے، 6 سال تک، 20 سال تک پیر کی تلاش رہتی تھی، تب جا کے کوئی ایک پیر کامل ملتا تھا۔ آج تو جہاں ڈیلا اٹھاؤ وہی پیر ہاتھ آ رہا ہے، جہاں لوٹا اٹھاؤ لوٹے سے پہلے پیر ہاتھ میں آ جا رہا ہے۔ قوم کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوگا؟ ہر 2 روپے میں تعویذ بیچنے والا ہے، ہر 3 قدم پہ ڈوریاں بیچنے والا ہے، 6 ڈوری گلے میں ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ ہوگا کیسے نتیجہ؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میں ڈوری کا منکر نہیں ہوں۔ آج بھی ہم سینے میں ڈالیں گے، آج بھی گلے میں تعویذ لٹکائیں گے، لیکن شرط یہ ہے لکھنے والا مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے، دینے والا تاج الشریعہ جیسا ہونا چاہیے۔ ان کے تعویذ کی تاثیر یہ تھی، ادھر قلم چلتا تھا، اللہ ادھر تقدیر کے فیصلے بدل دیا کر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرے حیدری۔ میں جوانوں سے، بزرگوں سے، سب سے گزارش کروں گا، خاص کر کے میری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک آگ بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہونا اور کسی نیم حکیم کے پاس چلی جاتی ہے نا، نیم ملا کے پاس ہے نا، جو کتاب کھول کے فال کھول لیا، جسے فال کا معنی معلوم نہیں، اسے یہی نہیں پتا ہے کہ کتاب سیدھی پکڑنی ہے کہ الٹی پکڑنی ہے، وہ ایسے انگلی گھما کے نہ رکھوا دیتا، ٹھیک ہے، اور 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا، 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا اور کہتا سنو تم پہ جادو ہے، تم پہ جادو ہے۔ اب دیکھو اس کی تگڑم بازی دیکھیے، کہہ رہا تم پہ جادو ہے، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ایک دم بہکاوے میں آ جاتی ہے، بابا صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر وہ بتا رہا سر میں درد ہوتا کہ ہاں ٹھیک کا پیر بھی پھراتے ہوں گے، درد ہوتا ہوگا تلووں میں، کہاں یہ بھی، کا پنڈلیوں میں ایٹھن ہوتی، کہاں یہ بھی، کا کمر میں بھی درد ہوتا ہوگا، کہاں یہ بھی، بابا بہت پہنچا ہوا، کا 3 بار کرایا گیا۔ اب کہہ رہی بابا بتاؤ نا کون ہے، کا 786 اور دے، 786 انہیں اور لیے، کہہ رہا سنو رنگ سانولا ہے، قد درمیانہ ہے، بال زیادہ لمبے نہیں ہیں، آنکھیں اس کی تھوڑی چھوٹی ہیں، پڑوس میں ہی رہتی ہے تمہارے، لگوا دی آگ۔
لگ گئی؟ ہاں آگی لگ گئی. ہر گھر میں اس طرح کا ایک بندہ ضرور ملے گا کری اللہ یہ تو میری نند ہے. یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کا درد ہوا اور تم خاندان کا درد لے کے چلے آئے. سر کا درد 1.5 کلو فینیکس سے ختم ہو سکتا تھا, ایک ٹیبلٹ درد کاٹ سکتی تھی, لیکن یہ جو مرض اس نے دیا ہے یہ نسل تباہ کر دیتی ہے. میری بہن میری بیٹی تجھے خدا کا واسطہ یہ مت کیجئے گا اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے. اگر آپ کا شوہر کمانے گیا ہے پرس ڈال کر کے میاں کے چکر نہ لگانا. بیماریاں جتنی میں نے بتائی ہیں یہ عورتوں کو عام طور پر ہوا کرتی ہے. اس کے لیے کسی بابے کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی میاں کو بھیڑ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں خدا کا واسطہ خام خیالی کی بنیاد پر اپنے خاندان کو آگ نہ لگانا, رشتوں کو توڑنے کی کوشش مت کرنا. تیرے دو جملے تیرے شوہر کو اس کے پریوار سے الگ کر سکتے ہیں, تیرے بچوں کو خاندان کا دشمن بنا دیں گے, تیرے بچوں کو خاندان سے جدا کر دیں گے. اے میری بہن بیٹی تجھے خدا کا واسطہ اگر تجھے لگتا ہے تجھے کوئی آسے بھی خلل ہے, تجھے خوابوں میں جاگتے ہوئے کوئی سایہ دکھتا ہے, کسی بابے کے پاس نہ جا. وہ جو الماری میں رکھا ہوا قرآن ہے جسے 3 مہینے سے جزدان سے نہیں نکالا گیا ہے, آگے بڑھ کے غسل کر کے قرآن کو اتار, جزدان کی گرد صاف کر, اسے ماتھے سے لگا, ہونٹوں سے چوم, سینے سے لگا, رحل پہ لے کے بیٹھ جا. اللہ نے سورہ یاسین جیسی دولت دی ہے, اسے روز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر. جب مکمل ہو جائے ہاتھ اٹھا کے اس کے صدقے میں اللہ سے شفا مانگ. خدا کی قسم تو اکیلی تلاوت کرے گی, اللہ تیری اکیلے کے صدقے میں پورے گھر کی بلائیں ڈال ڈالے. واہ واہ واہ. میں ایک ایک بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں دھوکے میں نہ آئیے گا. کیا یہ تباہی نہیں پھیلی؟ کیا گھروں میں آگ نہیں لگ گئی؟ کتنے گھر اجڑ گئے؟ کیا نند بھابھی کی لڑائی اور دیورانی جٹھانی کی لڑائی میں کیا بھائیوں کو جیلیں نہیں ہو گئی؟ عورتوں کے کہنے میں آ کے تم بھی ذرا غلطی میں تیز بازی جلد بازی نہ کیا کرو, سمجھایا کرو انہیں بھی. اور یاد رکھنا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, ہوگا وہی جو زور سے ہوگا وہی جو جن کا عقیدہ وہی بولے, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ان ڈھونگیوں کے ہاتھ میں کیا ہے, ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جا کے نا اللہ معاف کرے بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں. سنو بھائی سارے سن لیں, ذرا نوجوان سن لیں, بہن بیٹیاں بھی سنیں. اتنے لوگ اتنی رات تک بیٹھے, اللہ کرے کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے, کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے. ایک کہاوت ہے بڑے بوڑھوں کی, جب برتن ایک چھنٹیا میں ہوتے ہیں تو آواز ضرور کرتے ہیں, آواز ضرور کرتے, وہ کھڑکتے, بولو یار کھڑکتے ہیں. جب وہ کھڑکتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے کے, جب ایک برتن ایک بار کسی سے ٹکرا گیا تو وہ برتن نکال کے تم نے باہر پھینک دیا ہو. پھینکا؟ بولو پھینکا کسی نے نا؟ نہیں پھینکا نا. جب برتن نہیں پھینکتے جو 4 پیسے میں مل جاتا ہے تو پھر لڑائی کی بنیاد پر رشتے کیوں نکال کے پھینک دیتے ہو دلوں سے؟ رشتے نکال کے کیوں پھینک دیتے ہو دلوں سے؟ ایک گھر کے اندر رہو گے اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, بات بات پہ انبن بھی ہو جاتی, تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بالکل دیکھنا پسند ہی نہ کیا جائے. مجھے بتاؤ کیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی نہیں نا؟ تو